چند روز پہلے میں پاکستان میں تھا۔ میں اپنے گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلا اور ہم کہیں جا رہے تھے، تو اسٹیٹ سے نکلتے ہوئے مین روڈ سے پہلے میں نے دیکھا کہ بطخیں، ڈکس، کافی ساری بطخیں روڈ کراس کر رہی تھیں۔ بالکل ایک سٹریٹ قطار بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور جس طرح وہ آہستہ آہستہ چلتی ہیں وہ روڈ کراس کر رہی تھیں۔ وہ ایک گرین فیلڈ سے دوسرے گرین فیلڈ کی طرف جا رہی تھیں۔ کافی سارے بطخیں تھیں۔ ڈرائیور نے گاڑی آہستہ کر لی اور اس نے روکنی بھی تھی، لیکن انسٹنکٹ کے طور پر میں نے اسے کہا کہ بھی گاڑی روک لو، انہیں آرام سے گزرنے دو۔ تو ہمارے سامنے خوبصورت سا منظر تھا، آہستہ آہستہ وہ بطخیں چل رہی تھیں۔ تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک منی ٹرک آ رہا تھا۔ اب میرا تو یہی خیال تھا کہ وہ بھی آ کر رک جائے گا، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نہ صرف اس نے اپنی گاڑی کو روکا نہیں بلکہ آہستہ بھی نہیں کیا، اور بالکل جس طرح وہ آ رہا تھا اسی طرح ان پرندوں کی قطار کے اوپر سے اس نے گاڑی گزار دی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بطخ گاڑی کے نیچے آ کر کرش تو نہیں ہوئی، لیکن ان میں جو ایک خوف پیدا ہوا اور وہ پھڑ پھڑا کر اڑنے لگیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایون کہ انہوں نے زور زور سے ایک چیخنے کی طرح کی آوازیں بھی اپنی نکالیں، اور سب کچھ ایسے لگا تتر بتر ہو گیا، اور مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچائی۔ اب میرے لیے وہ ایک عجیب اور تکلیف دہ سا منظر تھا۔ تو وہ ڈرائیور جب میری سائڈ سے گزرا تو میں نے اس کی طرف دیکھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی زبان حال سے ہی کہہ رہا ہو کہ یہ سڑک میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، میں جیسے مرضی چلاؤں، ان بطخوں کی کیا مجال کے میرے سامنے آئیں۔ ہم اکثر سوشل میڈیا پر ایسے کلپس دیکھتے ہیں کہ اکثر ان کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں ریکارڈ کیے گئے ہوتے ہیں، کہ جب کوئی برڈز یا چھوٹے سے جانور وہ اگر سڑک کراس کر رہے ہوں تو ایون کوئی شاہراہ بھی ہو تو ساری ٹریفک روک دی جاتی ہے۔ کئی کلپس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس والے ہوں تو وہ ساری ٹریفک روک لیتے ہیں اور وہ برڈز کی یا ان جانوروں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ سیفٹی کے ساتھ روڈ کو کراس کریں۔ لیکن بہت سے کلپس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایون کہ وہ ٹریفک پولیس والے نہ بھی ہوں تو ڈرائیورز جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنی گاڑیاں روک لیتے ہیں، اور کئی ڈرائیورز اپنی گاڑیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے چند تو ان برڈز کی یا جانوروں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ سیفٹی کے ساتھ روڈ کراس کریں، اور دوسرے ڈرائیورز جو ہوتے ہیں وہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو روک رہے ہوتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ سامنے برڈ جو ہیں وہ کراس کر رہے ہیں۔ تو ایسے مناظر میں انسانیت اپنی خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ جانوروں کے عالم، پرندوں کے عالم، حشرات کے عالم، جنات کے عالم، ان سب عالمین کے لیے وہ رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام طرح کی مخلوقات سے، جانوروں سے، پرندوں سے رحم اور شفقت کی نہ صرف مثال قائم کی بلکہ ہمیں تعلیم بھی ایسی ہی دی۔ ایک حدیث کے مفہوم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرا، اور ایک اور عورت کا ذکر ہے کہ جس نے ایک بلی کو بھوکا رکھا اور وہ عذاب کی مستحق ٹھہری۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یہ جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں اور جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح کمیونٹی ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، یعنی ان کے بھی خاندان ہیں، ان کے بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی خوف ہوتے ہیں، ان میں بھی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک ایسا طاقتور جانور ہو جس کی جنرلی انسانوں سے زیادہ جس میں طاقت ہوتی ہے اور وہ انسانوں کو نقصان پہنچائے تو ہم ایسے جانور کو درندہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی سینیریو کو یہاں اپلائی کریں کہ وہ جانور اور پرندے جو انسانوں سے بہت کمزور ہیں، اگر
ان کے ساتھ ہم ظلم اور زیادتی کریں گے تو پھر ہم خود کیا کہلائیں گے؟ اسلام ہمیں صرف انسانوں کے حقوق کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ تمام جانداروں، تمام جانوروں، پرندوں اور تمام مخلوق کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے بھکر شہر میں ہمارا جو سکول تھا تو اس کی انٹرنس کے ساتھ ایک شعر لکھا ہوتا تھا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل زمین میں صرف ہم انسان ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام مخلوقات جو اس زمین پر رہتی ہیں وہ اہل زمین ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو میرے سامنے ہوا تو مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ تو امید ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا بس ایک ہی واقعہ ہوگا۔ جنرلی تو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اکثر لوگ جانوروں سے، پرندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پرندوں کے لیے دانہ پانی کے لیے کچھ سٹینڈ سے بنائے ہوتے ہیں، کچھ برڈز ہاؤسز ٹریز پر لٹکائے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اچھے دلوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں رحم اور شفقت کو بھر دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔